اس وقت جو کچھ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ٹرمپ جو ہے نا وہ دھوکے بازی کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے شاطر ہے۔ اس شاطر کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو علامہ اقبال کی جو نظم ابلیس کی مجلس شورا ہے اس کا مطالعہ کریں۔ اسے مزید سمجھنا چاہیں تو جو پروٹوکولز آف زائنسٹس ہیں، الڈرز آف زائنسٹس، وہ اس کا مطالعہ کریں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کون چلا رہا ہے۔ اور یہ جو پچھلے 400 سال کی دنیا ہے، جو میں نے آپ کو کہا نا خزارین جو ٹرائبز ہیں، یہ وائٹ اینگلو سیکسن لوگ جو ہیں نا، یہ انہی میں سے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو برطانیہ کے اوپر قابض ہوئے، یہ جو سلطنت برطانیہ تھی، اور یہ جو شاہی خاندان تھا، اور وہ جو شاہی خاندان کی کرتوتیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ شیطانی خاندان، تو گویا یہ شیطان کی بادشاہی تھی، اس کے وائسرائے تھے سارے۔ تو یہ سب سے پہلے برطانیہ کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور اس کی سلطنت کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہی وائٹ اینگلو سیکسن تھے جو پروٹیسٹنٹس جو بنے تھے، یعنی عیسائی ہو گئے ہوئے تھے، اور عیسائیوں میں سے بھی ایک نیا مذہب بنا لیا تھا، کیتھولک کے خلاف پروٹیسٹنٹ جو نا، اور انہوں نے پھر سود کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیتھولک کرسچینٹی میں سود کی گنجائش نہیں تھی، یہ پروٹیسٹنٹس تھے جنہوں نے سود کے لیے چھوٹ حاصل کر لی تھی، وہی مذہب سے دشمنی کے نتیجے میں۔ یہ جو گاڈ لیس سوسائٹی ہے، یہ بنانے والے بھی پروٹیسٹنٹس ہیں۔ تو یہ سلطنت برطانیہ تھی۔ یا میں اسے ایک اور طریقے سے بھی آپ کے سامنے یوں رکھوں کہ ایک تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد دجال آزاد ہو گیا تھا، اور اس نے آزاد ہو کے جو دنیا تشکیل دی وہ سلطنت برطانیہ کی صورت میں تھی۔ خود پیچھے رہا، آگے ان کو رکھا۔ پھر یہ شفٹ ہوئے ہیں امریکہ، لیکن امریکہ اور برطانیہ کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ جو آزادی کی تحریکیں بھی چلی ہیں، لوگ مرے بھی ہیں۔ البتہ وہ جو بڑا سرمایہ دار ہے نا، وہ تھا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب برطانیہ کا سورج غروب ہوگا، بلکہ سورج طلوع ہی نہیں ہوگا اس پر، اور اب نئی سپر پاور جو ہے نا وہ امریکہ ہوگا۔ تو پہلی جنگ عظیم کے پیچھے بھی وہی ذہن تھے سارے، لیکن لڑنے والوں کو تو نہیں پتا، ان کے لیے تو وہ شیرہ لگایا جاتا ہے، وہ لڑتے ہیں اس کے اوپر، لیکن پیچھے وہ لوگ موجود تھے، جو اس کو میں ڈیپ سٹیٹ کہتا ہوں، جو یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ریاستوں سے، سٹیٹ سے جو کام کروا رہے ہوتے ہیں، مجبور کر کے، 9/11 کر کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو ویسٹرن سوسائٹی تھی اس کے اندر بہرحال کچھ ڈیموکریٹک ویلیوز موجود تھی، جس کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ایک درجے میں انصاف کرنا پڑتا تھا، ان کو حقوق دینے پڑتے تھے، ویلفیئر سٹیٹ کا تصور اجاگر کرنا پڑتا تھا۔ اسی دوران مخالفت میں کمیونزم آیا۔ کمیونزم کیپٹلزم کے مقابلے میں بہت اچھا تھا کہ اس میں بہرحال یہ جو ہے نا، یہ سرمایہ داری کے خلاف ایک بغاوت تھی، لیکن اس میں ایک نئی برائی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ جو نئی برائی تھی وہ تھا ون پارٹی رول۔ قومیالیہ سب کچھ چند ہاتھوں میں آ گیا، اب ان کی عیاشی قائم ہو گئی، اور انہوں نے سب پہ جبر کرنا شروع کر دیا۔ یہ کمیونزم بھی دنیا میں پھیلا، لیکن اپنی اس خرابی کی وجہ سے بہت جلد جو ہے نا یہ پسپا ہو گیا، اور اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ہمارا نظام کمیونزم سے بہتر نظام تھا، اینڈ آف ہسٹری۔ یہ جو 1980-82 کے دور میں یہ باتیں عام ہو گئی تھی۔ پھر اس کے رد عمل میں وہ کلیش آف سویلائزیشن کی جو ہے نا وہ تھیسس آیا تھا، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ چائنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ چائنا کو جب اسٹڈی کیا گیا تو ایک حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ چائنا نے رفتہ رفتہ اپنے ون پارٹی رول کے اندر کیپٹلزم کو پرو لیا ہے۔ چائنا کو کمیونسٹ چائنا آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کمیونزم سے منہ موڑ چکا، اس نے کیپٹلزم کو اختیار کر لیا، لیکن اس نے اپنا کمیونسٹ جو سٹرکچر ہے اس کو برقرار رکھا۔ تو کمیونسٹ سٹرکچر کے اندر، یعنی ون پارٹی رول کے اندر، کیپٹلزم کے پھیلنے اور پھولنے کے امکانات ڈیموکریٹک سٹرکچر کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں چائنا ماڈل۔ ٹھیک ہے، یہ چائنا ماڈل ہو گیا، اور سرمایہ دار کو چائنا ماڈل کے اندر اپنا فائدہ نظر آنا شروع ہوا۔ وہ ایلن مسک ہو، یا یہ جو روتھ چائلڈز ہوں، یہ سارے انہوں نے اپنا سرمایہ چائنا کو منتقل کیا، تو چائنا کی ترقی شروع ہوئی۔
اور آپ حیران ہوں گے یہ جو ٹرمپ چائنا کے اوپر ٹیرف لگاتا ہے, جو ٹرمپ چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی چلا رہا ہے, 2018 میں $13 ٹریلین ٹرمپ نے اپنے جو ہے نا وہ متعلقین کے یا اپنی کمپنیوں کے اس نے منتقل کیے تھے چائنا. تو یہ چائنا پوری دنیا کے سرمایہ دار یا وہی وائٹ اینگلو سیکسن لوگ یا وہ جو روتھ چائلڈز اور وہ جو سارے وہ جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چائنا ماڈل کو پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اس تسلط کے لیے پرانا سٹرکچر توڑنا بہت ضروری ہے. اس میں امریکہ بھی ٹوٹے گا, یورپ بھی ٹوٹے گا, اور یہ جو ریاستیں ہیں نا یہاں پہ انہوں نے یعنی یہ جو مشرق وسطیٰ ہے یا یہ جو پاکستان ہندوستان ایون یہ اسی پرانے جو نظام تھا نا برطانیہ کا اس کی نئی شکلیں تھیں, وہ اپنے لوگ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. تو یہ بھی ٹوٹے گا. یہ نیا نقشہ بن رہا ہے دنیا کا, شفٹ ہو رہی ہے ایک سے دوسری طرف. اس کے اندر کہیں اسلام کہیں خدا کا کام کوئی نیکی کی بات اس میں کوئی بھی نہیں. یہ شیطانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے. میں نے گتھم گتھا کا لفظ استعمال کیا تھا, یاجوج ماجوج آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. یہ وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں. اب یہ سیناریو ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس کے دوسری طرف چلے جائیں, خدائی منصوبہ کیا ہے. اب اس خدائی منصوبے کے اندر ایک چیز آپ کے سامنے یہ ہے, اگر مجھے تھوڑا سا آپ اور موقع دیں تو میں اسی 400 سال سے آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ یہ 400 سال کی تاریخ ہی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جس موقع پہ یورپ میں رینائسنس مومنٹ چل رہی تھی, ٹھیک یہ وہ دن ہے جب انڈیا کے اندر اکبر بادشاہ نے نعرہ لگایا تھا وحدت ادیان کا. یہ اسی کا اصل میں انڈین ورژن تھا. اس کا مقابلے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوئی ویسٹ میں. انڈیا میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی مجدد الفسانی کی صورت میں. اکبر کامیاب نہیں ہو سکا. یہ فرسٹ فیز ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی ریزسٹنس فورسز جو تھی نا وہ بر صغیر کے اندر روبہ عمل آئیں اور شیطان کو شکست ہوئی. دوسرا مرحلہ آیا اورنگزیب کا. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ, غلام محی الدین اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی. مجھے اس کا پورا نام یاد ہے, اس لیے یاد ہے کہ وہ ہم سب کا محسن ہے. آج سب سے زیادہ اس کو گالی پڑتی ہے. کہا جاتا ہے اس نے باپ کو قید کر دیا تھا, بھائیوں کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ سمجھیں. ایک فکر وہ ہے جو مجدد الافسانی نے دی, ایک فکر وہ ہے جو اکبر نے دی. اورنگزیب یہ تھا نا اپنا اکبر, یہ بیٹا تھا ہمایوں کا, اور اکبر کا بیٹا ہے جہانگیر, جہانگیر کا بیٹا ہے شاہ جہاں, شاہ جہاں کے بیٹے ہیں دارا شکو اور اورنگزیب عالمگیر. جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں نا, ایک علامہ اقبال کی سوچ ہے اور ایک سوچ ہمارے یہ مغرب زدہ جو کیا ہے دانشور ان کی ہے. تو وہ اقبال کو گالیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ وہاں پہ تھا. اورنگزیب عالمگیر یوں سمجھ لیجئے کہ مجدد الافسانی کی تعلیمات کا ایک جسمانی وجود تھا, اور دارا شکو اکبر کی جو فلسفہ تھا اس کا پیروکار تھا. دارا شکو کا حکمران بننے کا مطلب یہ تھا اسلام کا جنازہ نکلنا اور اس دور میں ایک سیکولر انڈیا کا وجود میں آنا جس میں سب ایک ہی ہوتے. یہ پھر خدائی منصوبہ تھا, اور شاہ جہاں دارا شکو کو بنانا چاہتا تھا اپنا جانشین. ان کے درمیان ٹسل ہوئی کیونکہ اس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اورنگزیب کو. یہ اس کا منصوبہ تھا. فوجیں اس نے تیار کی تھیں, پنجاب میں تیار کی تھیں, اور وہ یہاں پہ تھا یعنی گجرات کے علاقے میں تھا دارا شکو, یہاں اس نے فوجیں تیار کی. اور شاہ جہاں نے کمک بھیجی اس کو دہلی سے, اور اس نے چڑھائی کی کس پر؟ عالمگیر پر, اور بدلے میں اسے شکست ہو گئی. اور 50 سال اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں حکومت کی ہے. اور یہ جو آج RSS موجود ہے نا, اس کی روح تب بھی تھی. اس وقت اس کو مرٹا فورس کرتے تھے. اورنگزیب نے 50 سال مسلمانوں کی خاطر مرٹا طاقت کے ساتھ لڑائی لڑی ہے. کب وہ دہلی میں عیاشی کرنے کا اسے موقع نہیں ملا جیسے بادشاہ عیاشی کرتے ہیں. کرنا چاہتا کر لیتا, لیکن اس نے مرٹوں کا سر کچلنے کی کوشش کی تو ایک عرصے تک کے لیے امن ہو گیا, لیکن وہ بالکل ختم نہیں کر سکا. اس کے بعد وہ پھر اٹھے. اب دیکھیں وہ پھر اتنی طاقت پکڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا.
پھر شاہ ولی اللہ نے خط لکھا حکمران، افغانی حکمران کو، احمد شاہ ابدالی کو. اب اس کے اپنے مقاصد ہوئے ہیں لوٹنے موٹنے، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کو خط لکھنے والے جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ ہیں کہ یہاں ہماری مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے وجود کے مٹنے کا خطرہ ہے. تو اس احمد شاہ ابدالی نے آ کر مرٹا طاقت کو ختم کیا. پھر انگریز آ گئے. تو انگریزوں کے ہاں چونکہ وہ انسانی حقوق وغیرہ کا تصور تھا تو وہ مسلمانوں کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی. یہ وہ چیز تھی جو عام مسلمان دیکھ رہا تھا. علماء ہمارے رہتے تھے مدرسوں کے اندر، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہندوستانی سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. لہٰذا جب ہندوستان سے انگریز واپس جانے لگا تو مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ یہ ہندو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو جو نعرہ لگا، حالانکہ قائد اعظم کوئی بہت بڑے لیڈر اس وقت تک نہیں تھے، ان کو علماء کا جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر ہولڈ تھا، لیکن قائد اعظم کی بات مسلمانوں کو اس لیے اپیل کر رہی تھی کہ مسلمانوں کا عملی تجربہ یہی تھا کہ ہندو ہمارا دشمن ہے، ہمیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. علماء نہیں سمجھ سکے، اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ ہندوؤں کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں تھا اپنے مدارس میں رہنے کی وجہ سے. تو پاکستان بن گیا. تو پاکستان بن گیا تو اس کے نتیجے میں گویا ہندوستان میں اسلام کم از کم شمال مغربی علاقے میں تو محفوظ ہو گیا. اور آج دیکھیں ہندوستان میں مسلمان کی کیا صورت بن گئی ہوئی ہے. اس پاکستان میں جو اب دیکھیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ انگریز کی اپنی سازش تھی، ہوئی ہوگی، نوابوں کا اپنا مقصد تھا، ہوا ہوگا. مجھے ان کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جو یہ نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیا وہ بھی بے ایمان تھے؟ جن لوگوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں، جن مسلمان بیٹیوں نے، جنہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے ہیں، ہجرتیں کی ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے آ کے یہاں مہاجرت کی زندگی بسر کی ہے، ان کا کیا مفاد تھا؟ انہوں نے تو لا الہ الا اللہ کے لیے یہ سب کیا. تو گویا یہاں کی جو مسلم عوام ہے اس کے لاشعور میں وہ جو تعلیمات چلی آ رہی تھی ان بزرگوں کی جن کا میں نے نام لیا، ان کا ایک یوں سمجھے لاشعور، اجتماعی لاشعور بن گیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ تھا. اب دیکھیں ترکوں نے آزادی حاصل کی ترک نیشنلزم کی بنیاد پر، ایرانی آج بھی کھڑے ہیں تو فارس جو ہے نا پرشین نیشنلزم کی بنیاد پر کھڑے ہیں. عرب بات کرتے ہیں نیشنلزم کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. مصر نے لڑائی لڑی اسرائیل کے ساتھ نخن و ابناؤ فرائنہ کی بنیاد پر. صدام حسین نے بھی نعرہ لگایا تھا نخن و ابناؤ نماردہ. ہم نے بھی آزادی حاصل کی، لا الہ الا اللہ. تو ان لیڈروں کو چھوڑیں، وہ ایک طرف رہ جائیں گے، جو ان کے اپنے مقاصد رہے ہوں گے، لیکن یہ جو اس کے اندر جو سپرٹ تھی نا اس ملک کے بنانے کے پیچھے، وہ لا الہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، اور کبھی نہ بن سکتا اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگتا. اور مختلف مواقع پہ وہ اس لا الہ الا اللہ کا ظہور ہوتا رہا. پوری دنیا میں دیکھیں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا کام کہیں نہیں ہوا سوائے اس ملک کے. بہت خرابیاں بھی ہیں لیکن بہت بلائیاں بھی ہیں. ایٹمی طاقت بھی بن گیا، ایک آپ کی طاقتور فوج بھی بن گئی. تو اس سب کے ساتھ ایک چپ کے ایک طاقت ہے جو وجود میں آ رہی ہے. اور یہ جو اب میں واپس جوڑتا ہوں، یہ جو اوپر سطح پہ یاجوج ماجوج کی آپس کی ٹسل ہے، ان میں سے ایک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرانے یاجوج ماجوج تھے ان کے ہاں جو سٹیٹس اسرائیل کا تھا، ہمارے دور میں وہ سٹیٹس پاکستان کا ہوگا. چائنا کا یہ اعلان موجود ہے نا. تو ہمیں ایک موقع مل گیا اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کا، طاقت بڑھانے کا، قوت بڑھانے کا، انفلوئنس بڑھانے کا. آج عرب میں آپ کو جتنا انفلوئنس ہے یہ اس وجہ سے ہے. اب اس کے بیچ میں کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے ساتھ حادثے پہ حادثہ ہو رہا ہے، اور ہر حادثہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے، اپنے دشمن کو نمایاں کر رہا ہے، جس کو ہم نہیں جانتے تھے، جسے ہم سجن سمجھتے تھے. اب وہ ہماری قیادت کے سامنے دشمن بن کے آ رہا ہے. اسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. کہیں کوئی فوجی جلا کے بتا دیتا ہے میں کیا ہوں، کہیں کوئی توڑ پھوڑ کر کے بتا دیتا ہو کہ میری لگام کس کے ہاتھ میں ہے. یہ آنکھیں کھولنے اب وہی تو نہیں آئے گی نا. اب یہ حادثات ہی ہیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں. اسی دور میں ایک نیا کام ہوا کہ ہمیں چلے بھوکے تھے، ننگے تھے، جو بھی تھے، اس کی وجہ سے ہمیں سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کرنا پڑا. ہماری فوجیں سعودی عرب میں جا کے بیٹھ گئیں. تو یہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، اللہ نے پہنچا دی، ساتھ سکھاتا جا رہا ہے. اگلی بات جو ہونی ہے نا وہ سمجھ لیں. یہ کشاکش کشمکش نتیجہ کس پہ نکلے گی؟ توڑ پھوڑ. یہ جو سٹرکچر ویسٹ نے قائم کیا تھا وہ ٹوٹے گا. یہ ہم مسلمان تو نہیں توڑ سکتے تھے، یہ توڑ کے نیا بنانا تھا. یہ بہتر وقت اللہ جانتا ہے
کہ اس کشاکش کے درمیان اچانک حضرت مہدی آ جائیں گے. یہ وہ لیڈرشپ ہوگی جو بصیرت بھی رکھتی ہوگی، ویژن بھی رکھتی ہوگی، مخلص بھی ہوگی، مسلمان اس کے گرد، نیک مسلمان اس کے گرد جمع بھی ہوتے چلے جائیں گے، ایک نیوکلس بنتا جائے گا، ایک بنیاد مرصوص بنتی جائے گی. اس کے ساتھ یہ وسائل بھی جڑتے چلے جائیں گے جو اس وقت مسلمان قوموں کے پاس ہیں، جو قوم پرستی کے جذبات کے تحت انہوں نے بنائے تھے، یہ اب اسلام پرستی میں ڈلنا شروع ہو جائیں گے اس لیڈرشپ کی وجہ سے. 7 سال کی جنگ کے نتیجے میں، حضرت مہدی کی 7 سال کی جنگ کے نتیجے میں یہ پورا جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا. قسطنطنیہ تک کا علاقہ وہ فتح کر لیں گے. تو پلین بگڑے گا کس کا؟ منصوبہ خراب کس کا ہوا؟ وہ پیچھے بیٹھے شاطر کا. تو اب اس کو سامنے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اور حدیث میں ہے یا نہیں کہ وہ غصہ کھا کے نکلے گا؟ تو غصہ کب آتا ہے؟ جب آپ کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے. تو گویا اس کی ساری طاقتیں جب یہاں پہ پٹ جائیں گی، اب وہ خود آئے گا. یہ دجال ہے. تو اب وہ دجال کے بارے میں جو آتا ہے 40 دن زمین پہ رہے گا. پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد عام دن ہوں گے. میرا جو بھی نقطہ نظر ہے، مجھے جو سمجھ میں آیا وہ غلط ہو سکتا ہے. میرے خیال میں وہ ظاہر ہونے کے بعد یا خروج کے بعد، صحیح لفظ یہ ہے، خروج کے بعد وہ 37 دن زمین پر رہے گا. یہ جو ہفتہ اور یہ مہینہ اور سال کا معاملہ ہے، یہ اس کے خروج سے پہلے کا معاملہ ہے. آزاد یعنی وہ قید ہے. آزاد ہونے کا پہلا سال والا جو دور ہے وہ در حقیقت وہ دور ہے کہ جو سلطنت برطانیہ کا دور ہے. جو اس کے 1 مہینے والا دور ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر کا وہ دور ہے جو اقوام متحدہ کے تابع ورلڈ بینک، IMF ان کے ذریعے سے کیا گیا ہے. یعنی پہلے تو آ کے مسلط ہو گیا، عسکری طور پہ، سیاسی طور پہ مسلط ہو گیا. دوسرا معاشی طور پر مسلط، یہ دوسرا دور ہے. تیسرا اس کا دور وہ ہوگا جب حضرت مہدی آ جائیں گے تو وہ 7 سال گویا وہ 7 دن ہے. اور چوتھا دور وہ ہے غصہ کھا کے نکلنے کا دور. اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ اصل مرحلہ اس حوالے سے وہ شروع ہوگا جب حضرت مہدی آئیں گے. تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے وسائل کو بگڑنے سے بچانا چاہیے. جو بھی موٹیوز ہیں کسی کے جو بھی ہیں، کس کا کوئی دوست بنتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، مسلمانوں کی قوم کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کے وسائل ہیں ان کی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے، اس کی خیرخواہی کا بندوبست کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ وسائل کل حضرت مہدی کے کام آنے والے ہیں. میرا خیال ہے وہ جو آپ کا خیال تھا کہ اس میں ہماری کیا جگہ بنے گی، اگر وہ غالب آ جاتے ہیں ہماری کوئی جگہ نہیں بنے گی. لیکن یہ جب حالت برزخ میں ہوگا نا یہ سسٹم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بر وقت کسی کو کھڑا کر دے گا، جیسے اکبر کے مقابلے میں مجدد الثانی کو کھڑا کر دیا تھا. وہی حضرت مہدی ہوں گے.